ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین کسی بھی ملک کے جو بہت اہم ستون ہوتے ہیں اس میں پارلیمنٹ ایک بہت اہم ستون ہے. یہ وہ جگہ ہوتا ہے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس پوری دنیا میں. جیسے ہمارے یہاں سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، یہ قانون ساز ادارہ ہوتا ہے. یہاں قانون سازی کی جاتی ہے ملک کے اہم ایشوز کے اوپر. اور پارلیمنٹ کو جو چلایا جاتا ہے وہ رول آف بزنس کے تحت چلایا جاتا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت چلایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنز کے تحت چلایا جاتا ہے. پاکستان میں کوئی بھی قانون کانسٹیٹیوشن سے بڑا نہیں ہوتا، سب اس کے نیچے آتے ہیں. اور پارلیمنٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں میں نے بتایا جس طریقے سے کام، اس کا ایک کسٹوڈین ہوتا ہے جو پورے ہاؤس کو لے کے چلتا ہے، اور اس ہاؤس کی اہم ذمہ داری، اہم فیصلے اس کا وہ کسٹوڈین ہوتا ہے. آج ہمارے پاس خوش قسمتی سے ایک نئی حکومت کے نئے اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سے پہلے ان کا تجربہ KPK کے اسپیکر کی حیثیت سے ہے. عمران خان صاحب نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی. کیونکہ انہوں نے KPK میں ایز اے اسپیکر اپنی جو اپنا کام تھا اس کو بہت بہتر اور احسن طریقے سے ادا کیا. میرے ساتھ ہیں اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. کل عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے انتظامی لیول پر، حکومتی لیول پر بہت اہم تبدیلی کے لیے جو اہم ایشوز تھے ان کو واضح کیا پوری قوم کے ساتھ، اور ضرورت تھی حکومت میں اور انتظامیہ میں تبدیلی کے لیے. اسی طریقے سے پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ماضی میں جو پارلیمنٹ کا رول رہا، پارلیمنٹ کی حیثیت رہی، اسپیکر کی جو سیٹ رہی، اسپیکر کا جو عہدہ رہا، اس کے اوپر بہت سارے کوئسچن مارک ہیں. تو ایز اے اسپیکر، ایز اے وزیر اعظم عمران خان نے بہت واضح تبدیلی کا اشارہ دے دیا ہے. ایز اے اسپیکر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اور اس کے جو لاز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو لاز. کیا کہیں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی بریفنگ میں بھی کہا کہ پارلیمنٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور پوری قوم کی توقعات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پارلیمنٹ با اختیار ہوگا، جتنا پارلیمنٹ جو ہے نا پاورفل ہوگا، مطلب پاورفل کا میرا مقصد یہ ہے کہ جتنا وہ قومی ایشوز کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے تو اتنا ہی پارلیمنٹ کی عزت ہوتی ہے، اتنی پارلیمنٹ جو ہے نا اپنا مقام بناتا ہے عوام میں. میری کوشش یہ ہوگی کہ جو قومی ایشوز ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو کیسے بہتر بنانا ہے، کیا ہمیں اکانومی میں چیلنجز ہیں. اس وقت ہمارے جو واٹر ریزروائرز ہیں، ہمارے واٹر کے جو اس وقت ایک ہمیں مزید ڈیم بنانے چاہیے، یا کیا بنیادی پالیسی ہے کہ ہم اپنے پانی کو اس کو ریزورو کر سکیں اور پانی کی ایشوز کو سیٹل کر سکے، اگر وہ اریگیشن کے لیے ہے یا پینے کی پانی اس کے لیے، یا کتنے مزید ڈیم بننے چاہیے. یا اس وقت ہمارے جو خارجہ محاذ پہ سیریس ایشوز ہیں، ہمیں بہت سارے ہمارے مسلم ممالک میں بہت زیادہ تنازعات ہیں، اس کو ڈسکس کرنا ہے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہماری کیا ریلیشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی قومی ایشوز کو اوپر بڑے ڈیبیٹس ہونے چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ایک کنسنسس بلٹ ہونے چاہیے کہ ایز اے قوم ہم کیسے سروائیو کریں گے. کیونکہ اس وقت ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری اکانومی کو بہت سیریس چیلنجز ہیں، اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا نقطہ نظر دے اور ایک سجیشن دے کہ ہم کیسے. اور اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں
کہ قومی اسمبلی میں ہم اس قسم کی ڈبیٹس کریں گے جو ڈبیٹ جو ہے نا قوم کو آگے لے جائے اور جس پہ ہم کنسنسس بلڈ کرے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلوشن دے کہ ہمیں جو قومی ایشوز ہیں اس پہ کیا مسائل ہیں اور اس کی سلوشن کیا ہے. تو اس کے حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ میں ایک تو روٹین جو بزنس ہوگا اس کو بھی آگے لے کے چلوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ قومی ایشوز کو بھی اسمبلی کی فلور پر ڈبیٹ کے لیے سامنے لے کے آؤں گا جو کہ قوم جاننا چاہتی ہے اور اس کی کوئی حل بھی دیکھنا چاہتی ہے. اچھا سر، سادگی کے حوالے سے وزیر اعظم نے تو بہت بڑا اعلان کر دیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اور ممبر پارلیمنٹ کے لیے آپ کیا ایک ایسا وہ بنائیں گے ضابطۂ اخلاق جس کے تحت اسپیکر بھی ایسا لگے کہ یہ ایک ایسے ملک کا جہاں معاشی، جس طرح آپ نے کہا، بہت برے حالات ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ اور اسپیکر بھی اسی طریقے سے موو کرے جس طرح ملک کا وزیر اعظم موو کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمیں اپنے اخراجات جو ہے نا اس کے مطابق چلانے ہیں کہ جو ہمارے غریب ملک کی اس کے مطابق ہو، اس کے سٹیٹس کے مطابق ہو. میں نے ابھی میٹنگ کی ہے اپنے سیکریٹریٹ اور اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. اس کو میں نے انسٹرکشن دی ہے کہ جو ہمارے وہ مجھے پراپر بریفنگ دے اور ہم کس مد میں کتنا خرچہ کم کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو میں نے اس کو انسٹرکشن دی، میں نے پورا وزٹ کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں عید کے بعد اس کو میٹنگ کو خود چیئر کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ تمام جتنی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے جو اب اس پہ خرچہ کم کریں گے اور سادگی لائیں گے تاکہ جو خان صاحب کا اس وقت اپنے قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور انہوں نے جو اعلان کیا ہے اس کی روشنی میں بھی ہم بھی اپنے خرچے کم کریں. تو جو چیزیں ہیں میں نے انسٹرکشن دے دی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے خرچے بھی کم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ قوم کی اعتماد کو بحال کرے اور پارلیمنٹیرین صرف اور صرف اپنے عوام کا سوچے کہ یہاں ہم کیسے بہتر قانون سازی کر سکتے ہیں اور ان مظلوم عوام کی جس کو ضرورت ہے اس وقت تعلیم کی، روزگار کی، علاج کی، اور ان کے لیے جو ہے نا چادر اور چار دیواری کی، تو اس کے لیے ہم کیسے اپنی اخراجات میں سے بچت نکال سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس پالیسی کو جو شادی کا مہم ہے قومی اسمبلی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. ایز اے اسپیکر آپ کے پاس کتنے سرونٹ ہیں، کتنا گھر ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے آپ کے پاس پروٹوکول کے لیے لوگ ہیں، کتنے آپ کے پاس سیکٹریز ہیں؟ ظاہر ہے ان چیزوں پہ بہت زیادہ خرچ آتا ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب نے سب چیز چھوڑ دی ہے، حالانکہ ان کے پاس تو 80 گاڑیاں تھیں. تو آپ کے پاس کتنی ہیں سر؟ مثلا آپ سے زیادہ مصرف کی چیزیں آپ کے پاس ہے تو کیا تمام وہ چیزیں آپ بھی چھوڑیں گے سر؟ اصل میں اچھی بات تو یہ ہے کہ یہاں اسپیکر کے پاس صرف 2 ہی گاڑیاں ہیں. میں نے بھی سمجھا تھا کہ شاید یہاں زیادہ ہوں گی لیکن کوئی اتنی نہیں ہے، اور کچھ ہے میں نے وہ کل دیکھا اس کی حالت بھی اتنی خراب ہے کہ شاید وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنی اس کی لیول نہیں ہے. اینی ہاؤ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میں نے سیکریٹریٹ کو بھی انسٹرکشن دی ہے کہ دیکھ لے کہ جو بھی ہمارے پاس ایکسٹرا کارز اویلیبل ہیں تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی مطلب جو بھی اس کی نیلامی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے وہ ہم اس میں کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے پاس اتنی کوئی خاص وہ نہیں ہے. میں نے چونکہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. میں آگے چلتا ہوں. سر اسپیکر کا عہدہ جو ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک نئی پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں جو ماضی میں پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی حکومت نے نہیں کیا. آپ پاکستان بدل رہے ہیں. سر یہ جو اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے یہ نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے، یہ ایسا عہدہ ہوتا ہے جو بیسیکلی پورے ایوان کے لیے ہوتا ہے. تو کیا سر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک اس جگہ پہ آنے والا ایک نئی جدت پیش کرنے کے لیے، ایک نیا فیصلہ دینے کے لیے اس اسپیکر کے عہدے پہ آنے کے بعد ایز اے اسپیکر آپ پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دیں اور ایز اے اسپیکر کام کریں؟ دیکھیے، جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پورے ہاؤس کو ساتھ چلاتی ہے،
وہ ہر ایک کا اسپیکر ہوتا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اپنے عمل سے ثابت کروں گا کہ میں پوری ہاؤس کو ساتھ چلاؤں گا. جس پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کروں گا, اور اس کو جو گزشتہ دن ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اس قسم کا. چاہیے تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر بھی اپنی بات کرتی, اپوزیشن لیڈر بھی اپنی بات کرتا اور قوم کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھتا. میں نے ابھی بات کی ہے تمام پارلیمانی پارٹی لیڈرز کے ساتھ, میری بات ہوئی ہے. عید کے بعد ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ میٹنگ کریں گے, اور میں اس کو اس نقطے پہ لے کے آؤں گا کہ آپ جو بھی بات کریں گے آپ کو موقع بھی ملے گا قانون کے مطابق, رولز کے مطابق, میرٹ کے مطابق انشاءاللہ آپ کو چانس ملے گا. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ دنیا ہمارے اوپر جو ہے نا ہنسے کہ کس طرح کی پارلیمنٹ ہے, کس طرح اس کے بیہیویئر ہے. پالیٹکس آپ کی جو بھی جس کی پارٹی کی جو پالیسی ہے بالکل اپنی پالیسی کے مطابق کرے, لیکن اسمبلی کی ڈیکورم کا خیال کرے. کیونکہ اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگا, پارلیمنٹ میں جو ہے نا بات ہوگی, تو تب یہ جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہوگا. میری ریکویسٹ ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹی سے, میں کسی کے ساتھ باعث نہیں ہوں. میں جب اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں, میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے. میں نے کے پی اسمبلی میں ایک کامیاب اسپیکر کے طور پر اپنا وقت گزارا ہے. میں نے اپوزیشن کو بھی اکوموڈیٹ کیا ہے, اور میں نے گورنمنٹ کو بھی اپنے ساتھ چلایا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو اس کا حق ملے, قانون کے مطابق, رولز کے مطابق. میں انشاءاللہ تعالی اس کو ساتھ لے کے چلوں گا, اور میری کوشش ہوگی کہ جو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اور لیکن سر میں پارلیمنٹ کی ذمہ داری پہ آؤں گا, لیکن میرا یہاں سوال تھا, اس کا ظاہر جواب آپ نے دینا ہے. سر جب اسپیکر آپ بن گئے تو پھر آپ کیا یہ پاکستان اور پوری دنیا کو یہ میسج دیں گے, جس طرح عمران خان صاحب نئے اقدامات اٹھا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے وہ اقدامات نہیں اٹھائے, یہ کسٹوڈین کی جگہ ایک نیوٹرل انسان کو ہونا چاہیے, تو اس وقت تک جب تک آپ اسپیکر ہیں بحیثیت پارٹی رکنیت آپ استعفیٰ دیں گے, اور اس کے بعد جب اسپیکر سے آپ الگ ہو جائیں تو آپ دوبارہ اپنی پارٹی میں چلی جائے. کیا یہ سمبل, یہ میسیج جو بہت بہترین میسیج ہے, آپ دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں, ایک تو پارٹی رکنیت ہے اور ایک پارٹی عہدہ ہے, دونوں فرق ہے. پارٹی رکنیت تو ڈیفینیٹلی میرے پاس ہوگی, کیونکہ یہ تو میں اس پارٹی کی ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہوں. میں اپنے حلقے میں اس پارٹی کے حوالے سے جو ہے نا میں صوبائی صدر رہا ہوں, میں سینئر پوزیشن پہ رہا ہوں. پارٹی رکنیت نہیں, لیکن میں پارٹی جو عہدہ ہے اس کی میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ میں پارٹی عہدہ نہیں رکھوں گا اپنے پاس. میں صرف اور صرف کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں گا, اور جو اس کا حق بنتا ہے اس کو, جو پارلیمنٹ کی پارلیمنٹیرین کا جو حق ہے, میں اس کو, دیکھیں آپ مجھے اس طرح دیکھیں گے کہ آیا میرا کردار وہ کیسا ہے. میرے کردار سے ثابت ہوگا کہ انشاءاللہ ایک نیوٹرل اور کسٹوڈین ہاؤس کا جو پروراگیٹیو ہے, جو اس کا حق ہے, انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق میں سب کو اس کا حق دوں گا, اور اپنے کردار سے ثابت کروں گا کہ میں کسی کے ساتھ ٹھیک ہے سر. کلیئر ہوا کہ آپ کلیئر ہے کہ پارٹی کی بنیادی رکنیت کو آپ اپنے پاس رکھیں گے لیکن عہدہ نہیں رکھیں گے. میں آگے چلتا ہوں کیونکہ میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا تھا. اب میں آتا ہوں سر پارلیمنٹ کی اہم ذمہ داریوں کی طرف, کام کی طرف, جس کے اوپر آپ نے کہا ہے. سر پوری دنیا میں پارلیمنٹ کا کام, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ممبر کا کام قانون سازی ہے, ان کا کام ڈیولپمنٹ فنڈ کو حاصل کرنا نہیں ہے, ان کا کام تپے دار لگانا نہیں ہے, ان کا کام ایس ایچ او لگانا نہیں ہے, ان کا کام سول ایڈمنسٹریشن میں گھسنا نہیں ہے, ان کا کام بڑی بڑی فائلیں لے کر پاکستان کے اہم اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو وزیر اعظم کے دستخط سے لگانا نہیں ہے, ورنہ وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا ہے. تو سر اس مسئلے پر جو ماضی کی پارلیمنٹ نے کام کیا, اور جو اصل ذمہ داری ہے پارلیمنٹیرین کی, ایز اے کسٹوڈین آپ کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹیرین صرف قانون سازی کریں گے جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, اس کو کس حد تک یقینی بنائیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل اس کی پرائمری رسپانسبلٹی تو یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے, اور جو پارلیمنٹ بہترین قانون سازی کر سکتی ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے یہ تمام پارلیمنٹیرین کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ قانون سازی کرے جو عوام کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ دے سکے. اس قانون سازی تو بنیادی حق ہے ہمارا, اور یہ رسپانسبلٹی ہے پارلیمنٹیرین کا.
یہ آپ بالکل ذہن میں رکھیں اور میں سمجھتا ہوں. لیکن دوسری بات یہ کہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں, ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ میرے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے, میرے علاقے میں جو ہے بجلی کا مسئلہ ہے, میرے علاقے میں گیس کا مسئلہ ہے, وہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, کہہ بھی سکتے ہیں. ہاں, ہماری پارٹی جو پی ٹی آئی کا پالیسی یہی ہے کہ وہ اپنی لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہتی ہے, اور جو کے پی کے میں ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے امپاور کیا لوکل گورنمنٹ کو. تو یہاں بھی لوکل گورنمنٹ جو ہے نا, گورنمنٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہوگی, صوبائی حکومت کی اپنی رسپانسبلٹی ہوگی, اور وفاقی حکومت کی اپنی رسپانسبلٹی ہوگی. تو پارلیمنٹیرین کا یہ اوور سائٹ کا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اوور سائٹ کرے, دیکھ لے کس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کوئی کرپشن تو نہیں ہو رہی, کوئی اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بہت سب سر کیا یہ ذمہ داری, سر معذرت کے ساتھ سر کانسٹیٹیوشنز کے 280 آرٹیکل ہیں, کانسٹیٹیوشنز کے 280 پلس آرٹیکل ہیں سر, ٹھیک ہے سر, شیڈیول ہے, پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, حلف ہے, دس اینڈ دیٹ ہے. 280 آئین کے آرٹیکلز میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ سپرویژن کریں, پارلیمنٹیرین جو ہیں نلکے کے معاملے میں, سڑک کے معاملے میں انوالو ہوں. پارلیمنٹیرین کا کام صرف لکھا ہے قانون سازی جو پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. اب رہی لوکل باڈیز جس کا آپ نے ذکر کیا ہے 140. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو میں تھوڑا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل آپ نے جو بتایا, ضرور, پارلیمنٹ کا 2 کام ہے, قانون سازی بھی ہے اور اسمبلی کا بجٹ پاس بھی کرنا ہے. اور جو پی ایس سی ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, کس لیے ہے یہ؟ تو جب وہ بجٹ پاس کرتی ہے تو اس بجٹ کا حساب کتاب بھی پارلیمنٹ لیتی ہے. یہ پی ایس سی اس کے لیے بنی ہے, یہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھیں گے, وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کہ وہ جو بجٹ پاس کرتی ہے آیا وہ بجٹ جو ہے نا اس مقصد کے لیے استعمال ہوا کہ نہیں استعمال ہوا. اب وہ اس کا بالکل احتساب کرے گی. تو قانون سازی کے ساتھ ساتھ وہ ڈیولپمنٹل بجٹ کو اوور سائٹ کرے گی, چیک کرے گی کہ آیا جو بجٹ جو اسمبلی پاس کرتی ہے اس کا استعمال صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. میں صرف اتنا کہتا ہوں, ہاں یہ بالکل ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا اس کو امپاور کیا جائے. وہ سب سے زیادہ اس کی جو سینیٹیشن کا کام ہوا, جو سکولز ہوئے, جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوئی, پارلیمنٹیرین کو یہ کام نہیں ہونا چاہیے کوئی ادارے کے اندر مداخلت کرے. وہ فیورلی جو ہے نا قانون سازی پہ فوکس رکھے اور اپنی قانون سازی ایک ایسے قانون بنائے جس سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایک دوسرا بھی ہے کہ وہ اوور سائٹ کرے, اور جو پی ایس سی ہے, پی ایس سی اس لیے ہے کہ وہ اس کا جو بجٹ اس نے پاس کیا ہے اس کا حساب کتاب بھی دے لے. میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں. آپ نے نشاندہی کی کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ جن بھی شعبوں کی پارلیمنٹری کمیٹی بنے, چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہو, ڈیفنس کی ہو, ہیلتھ کی ہو, ایجوکیشن کی ہو, وہ ان جگہوں پر بیٹھ کر پارلیمنٹ کے ذریعے مانیٹرنگ ضرور کرے. لیکن ایک انڈیویجول ایم این اے اگر ڈیولپمنٹ فنڈز کو حصول اور پھر علاقے میں جو لوکل باڈیز کا کام ہے اس میں انٹرفیئر کرے, سول ایڈمنسٹریشن میں انٹرفیئر, یہ میرا خیال ہے آپ بھی اس کو ایگری کریں گے. ہاں بالکل, یہ مناسب بھی نہیں ہے اور یہ ایم این اے کا کام بھی نہیں ہے, وہ اس کی پہنچ بھی نہیں ہے. بس ہم انشاءاللہ صحیح ہے, اور آپ اس کی حفاظت کریں گے. بالکل, آپ اس کی حفاظت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایم این اے ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو اس کو کانسٹیٹیوشن میں ذمہ داری دی ہے اس کے اوپر فوکس کرے. ٹھیک ہے, میں ناظرین سے بریک پہ جاتا ہوں. بریک کے بعد اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی. ایک نئے پاکستان, ایک نیا پارلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. مزید ہم بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. اسد قیصر صاحب, یو آر اے کسٹوڈین آف پارلیمنٹ. قانون سازی کے بھی آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, استاد ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ریگولیٹری باڈی بھی ہیں. سارا کچھ آپ کے تھرو ہو کے جانا ہے. آپ سے
کوئی شخص آپ کو بائی پاس نہیں کر سکتا. سر پاکستان کا آئین کے اگر ہم قرارداد مقاصد کو دیکھیں، آئین کے 2A میں شامل کر لیا گیا قرارداد مقاصد کو، جو 1949 میں ایک قرارداد تھی، اس کو 1973 کے کانسٹیٹیوشنز آرٹیکل 2A کے تحت اس آئین کا حصہ بنا دیا گیا. اب اس آئین کے حصے کے تحت، جس میں مزید اور بھی کچھ آرٹیکلز موجود ہیں، اس کے تحت پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنہ کے خلاف نہیں بن سکتا. کوئی بھی قانون قرآن و سنہ کے خلاف نہیں بن سکتا. آپ کسٹوڈین ہیں پاکستان کے سب سے بڑی اسمبلی کے. سر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ختم نبوت کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی، لیکن نشاندہی کرنے پر اس کو پھر پارلیمنٹ کے اور عوامی ریئیکشنز آیا اور اس کو روکا گیا. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت نامناسب ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. جس نے غلطی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں کے پی کے اسمبلی کا اسپیکر رہا. اللہ نے کیا، میں نے سب سے پہلے اپنے انیشیٹو لیا کہ ختم نبوت کو ہم نے نصاب کا حصہ بنایا، اور جو سود کے خلاف ہم نے قانون پاس کیا. اسکولوں میں جو ہے نا ہم نے پرائمری سے لے کے یہ پرائمری اسکول میں ہم جو ہے ناظرہ قرآن، اور ہائی اسکول میں ہم نے ترجمہ قرآن شروع کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مین رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک میں وہ قانون سازی کرے، کیونکہ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنائیں. یہ ہماری پارٹی کے بھی مینیفیسٹو میں ہے کہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ، ایک جدید اسلامی ریاست. تو اس کے حوالے سے کل خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، اور اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قانون سازی کریں گے کہ ایک اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے نا وجود میں آئے. ٹھیک ہے، میں سر آگے آتا ہوں. اس ملک میں، اس پارلیمنٹ میں بہت سی ایسی امینڈمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر بڑا کوشچن مارک ہے. سر میں ایک آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایز اے کسٹوڈین آف پارلیمنٹ کہ یہ جو لوگ اپنا ووٹ دیتے ہیں، نمائندے چنتے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ان کا کام اپنے علاقے، اپنے عوامی ایز اے عوامی نمائندے اپنے ضمیر کے مطابق ان لوگوں کے مفادات میں فیصلہ کریں. لیکن سر آرٹیکل 63A جو ہے اس میں 18ویں ترمیم میں لایا گیا، پہلے کے اسمبلی نے پاس کیا، اور اس کے تحت پارٹی کا جو ہیڈ ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہو نہ ہو، اگر وہ کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ممبر آف پارلیمنٹ صرف ربر اسٹیمپ رہ جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور وہ جس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ مفادات کے خلاف ہو یا حمایت میں ہو، ان کو جانا پڑتا ہے اپنے ہیڈ کے فیصلے کے ساتھ. تو سر پورے پارلیمنٹ کو 342 کے اراکین کو 4 یا 5 پارٹی کے سربراہ یرغمال کر دیتے ہیں، اور وہ چاہیں تو جو بھی فیصلہ کریں. تو کیا اس قسم کی جو شق ہے 63A، آپ چاہیں گے سر کہ یہ جو انڈیویجول پارلیمنٹ کی حیثیت تھی اس کو بحال کریں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. میں اس کو ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ ایک MNA آتا ہے ایک منشور کے اوپر، ایک پارٹی کی پلیٹ فارم پہ آتا ہے. اگر وہ اپنے منشور سے ہٹ کے کوئی دوسرا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ریزائن کرے اور پبلک کو سامنا کرے اور کہے کہ میں اس پارٹی سے متفق نہیں ہوں، وہ منشور سے متفق نہیں ہوں، اس لیڈرشپ سے متفق نہیں ہوں، وہ نیا مینڈیٹ لے لے. بالکل، دیکھو ہمارا تو ایکسپیرینس آیا ہے کہ کافی لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں کہ آئے ہیں پارٹی کے مینڈیٹ پہ، ایک منشور کے تحت آئے ہیں، اور پھر جو ہے نا آگے جا کے اپنا ذاتی پرسنل ایجنڈا کو سامنے رکھ کے جو ہے نا کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قانون ہے. اگر کوئی MNA MPA وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، اختلاف کا حق تو اس کو ہے، لیکن اگر وہ پرنسپل اختلاف کرتا ہے تو پھر اس کو جانا چاہیے عوام کے ساتھ اور نئے مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے. میں بالکل اس قانون کے حق میں ہوں. اچھا، آپ اس قانون کے حق میں میں اس پہ زیادہ کراس نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے آپ اس قانون کو سپورٹ کریں گے. میں آتا ہوں سر، اب میں ایک اور قانون کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے
کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو آئین کا آرٹیکل ہے، جس طرح ڈیولپمنٹ فنڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاسی رشوت شروع کی گئی اور آپ نے دیکھا کہ بانٹا گیا، اور آپ کی پارٹی کے اور لیڈر نے بھی اس کو بار بار کہا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز دیا جا رہا ہے یہ الیکشن سے پہلے یہ سیاسی رشوت ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے سر کہ یہ جو ریزرو سیٹ ہے خواتین کی اور اقلیت کی، یہ بھی ایک سیاسی رشوت ہے جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع کی گئی۔ سر میں آئین پہ آنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، میں کانسٹیٹیوشن پہ آتا ہوں۔ کانسٹیٹیوشن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آئین کے آرٹیکل 126 کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے۔ آئین کا آرٹیکل 126 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ممبر آف پارلیمنٹ صرف ایک ہی طریقے سے چنے جا سکتے ہیں، صرف ایک طریقے سے، اور وہ طریقہ کار ہے خفیہ بیلٹنگ، جنرل الیکشنز۔ تو سر یہ جو ریزرو سیٹ کا اور یہ جو خاتون اور اقلیت کا ریزرو سیٹ کا جو 51 انہوں نے امینڈمنٹ کیا ہے اور یہ لائے ہیں، اس کا براہ راست تصادم ہے آئین کے آرٹیکل 126 کا۔ تو کیا آپ اس کو سر واپس 126 کو کلیئر کریں گے، صاف کریں گے، اور آئندہ آنے والے وقت میں خفیہ بیلٹنگ سے صرف جنرل الیکشنز ہوگا، کوئی ریزرو سیٹ نہیں؟ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی امینڈمنٹ لے کے آئی تھی کہ خواتین کو جو نمائندگی نہیں مل رہی تھی اور خواتین کو جو ایک ریزنیبل نمائندگی ملی ہے۔ پھر جو میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو ابھی امینڈمنٹ آئی ہے جو 5% کا کوٹا دیا گیا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی وہ 5% کا کوٹا دے گا، میں اس کو بھی اپریشیٹ۔ دیکھیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہ وہ خواتین کو اس کو اپنا حق دے اور اس کو پراپر نمائندگی دے اور وہ بھی اپنی بات کر سکے۔ ابھی تک مطلب دنیا کہاں کڑی ہے اور ہماری خواتین اب بھی جو ہے نا وہی پرانے ڈگر پہ چل رہی ہیں، اس کو اپنی حقوق نہیں مل رہے ہیں، اس کی جو ایشوز ہیں سیٹل نہیں ہو رہے ہیں۔ سر میں یہاں انٹرپٹ کروں گا، پہلی دفعہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ سر دیکھیں نمائندگی تو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ میں ہے، آپ پاکستان کے آپ پارٹی کے رہنما ہیں، آپ 50% جنرل سیٹ خواتین کو دے دیں، وہ لڑیں، آپ عہدہ دے دیں، آپ ان کو مراتے دے دیں، آپ کمیٹی میں، آپ بھی حکومت میں آئے ہیں، آپ ہر کمیٹی میں ان کو رکھ دیں۔ یہ سر مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ جنرل الیکشنز میں بھی خواتین کی نمائندگی بڑھا سکتے ہیں، بہت زیادہ کر سکتے ہیں، نو ایشو سر۔ اگر آپ دیں گے وہ جنرل الیکشن سے جیت کیا، میں تو سر آپ کے سامنے قانون آئین کا یہ سر کتاب ہے میرے پاس، اور یہ کتاب یہ کہتا ہے جس کا آئین 126 ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ 126 یہ کہتا ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات کرتا ہوں، دیکھو یہ اسمبلی کا پروریگیٹو ہے کہ وہ امینڈمنٹ کرے۔ اسمبلی مطلب اس اسمبلی نے یہ بھی پاس کیا ہے، اسمبلی نے پاس کیا ہے، تو پھر جب ایک قانون ایک دفعہ پاس ہوتا ہے اور جب دوسرا امینڈمنٹ آ جاتا ہے تو پھر جب اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے تو اس کا لیگل اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ اچھا تو پھر یہ آج اعلان کریں سر کہ آئین کے آرٹیکل 126 کو جو ہے وہ آپ ختم کر دیں گے، اس میں تو سر یہ ایک ہی رہ سکتا ہے نا آرٹیکل؟ نہیں میں اس کو ایک آرٹیکل رہ سکتا ہے نا۔ میں اس کو دیکھوں گا، میں لیگل جو ایکسپرٹس ہے اس کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور جو بھی اس کی لیگل ریکوائرمنٹ ہوئی میں کروں گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ خواتین کو ایک مناسب نمائندگی دی گئی ہے، میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید اسٹرینتھن کرے کہ ہمارے خواتین جو ہے نا وہ مین اسٹریم میں آ جائے، اس کو وہ موقع ملے لیڈرشپ کا، اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم مزید بھی اپنی خواتین کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اور مزید بھی سر آپ پارٹی کے اندر اگر نمبر آف سیٹ خواتین کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، امپاورمنٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ جگہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ بہتر فیصلہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پارٹی ٹکٹ جنرل الیکشنز میں زیادہ دیں سر، نہ کہ یہ چوری کے ذریعے غیر آئینی طور پر غلط طریقے سے خواتین کو جو ہے وہ شامل کر لیا جائے اور اقلیت کو شامل کر لیا جائے۔ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے نا مزید بھی ریفارمز آئیں گی، چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے وہ آہستہ آہستہ اگر ایکٹ کے طرف آپ کو اشارہ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ چیزیں جو ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ایک اچھا فیصلہ ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں، میں تو یہاں انشاءاللہ قومی اسمبلی میں ہم نے وومن کاکس تو بنایا تھا، میں اس کو مزید بھی امپاور کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل اس کے ساتھ 2-3 دن پہلے میٹنگ کی ہے. میں نے تمام خواتین ایم این ایس کو بلایا تھا. میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ کو جو بھی ہمارے سیکریٹریٹ کی ہیلپ چاہیے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. ہم نے کے پی اسمبلی میں باقاعدہ جو ہے نا اپنا وومن کاکس بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ اور اس کی رسول، اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. صرف جو ہمارا عقائد ہے اس کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی. جو ہمارا نظریہ ہے اسلام کا اس کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. آئین یہی کہتا ہے. باقی آئین کے اندر جو امینڈمنٹس ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے. تصادم ہے سر، تصادم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر، میں کہہ رہا ہوں یہ تصادم ہے آئین کے آرٹیکل 126 سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ رکھنا چاہتے ہیں چلیں رکھیں، لیکن سر آئین کا آرٹیکل 126 نکال دیں پھر، ورنہ تصادم ہے. میں اس کے حوالے سے جو ہماری لیگل ٹیم ہے میں اس کے ساتھ مشورہ کروں گا، میں ڈسکس کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. میں ایک چھوٹے پہ جاؤں گا ناظرین، پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. اچھا سر، ماضی میں ایک شخص کے لیے، حالانکہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی 98% قانون سازی کے لیے، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، لیکن ماضی میں ایک شخص کے لیے قانون سازی کی گئی، ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اس کے لیے آپ دیوار بنیں گے سر؟ مختصر سا پھر میں آگے چلوں. دیکھو، قانون سازی تو قومی ایشوز ہوتے ہیں. آپ اپنے قوم کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، انڈیویجولز کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے. سر میں بالکل صحیح ہے. میں آتا ہوں سر کہ ممبر آف پارلیمنٹ کے حوالے سے اس سے پہلے جس طرح کل وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اسپیکر نے اپنے دورے میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے اور اس کا رزلٹ کچھ نہیں، اسی طرح سر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. میں چاہوں تو، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں شاید آپ کو بتاتا کہ کس طریقے سے ایک ممبر آف پارلیمنٹ پر اربوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. سوال یہ ہے سر کہ یہ جو بیرون ملک دورہ کرتے ہیں اسپیکر اور یہ ممبر آف پارلیمنٹ، یہ کمیٹیز، یہ جو مختلف کمیٹیز جاتی ہے باہر اور اس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سر، کچھ نہیں ہے، جس طرح کل وزیر اعظم نے کہا. تو سر اس کو آپ کنٹرول کریں گے سر؟ کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، کچھ فورم ایسے ہیں کہ اس فورم پہ جانا تو بہت ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ فورم چھوڑ دیں تو پھر تو آپ کی مخالف لابی انڈیا اور بنگلہ دیش اور افغانستان یہ مل کے آپ کے خلاف لابنگز کرتی ہیں. تو کچھ اس قسم کی ہے. باقی میں دیکھوں گا کہ جو غیر ضروری دورے ہیں اس کو میں اس کو بریک لگاؤں گا. لیکن جو ہمارے انٹرنیشنل فورمز ہیں اور جس میں آپ کی نمائندگی ضروری ہے تاکہ آپ کے خلاف کوئی لابی نہ کر سکے، اور جب آپ کے مخالفین جاتے ہیں آپ کے خلاف لابنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی پریزنس ضروری ہوتی ہے. بہرحال میں اس کو دیکھوں گا اور جو بھی اس قسم کی صرف ٹورز اور غیر ضروری دورے انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے. اچھا، ٹریولنگ کے اور میڈیکل بل کے حوالے سے سر بڑے شکایتیں ہیں ممبر آف پارلیمنٹ کی کہ جناب باہر جا کے علاج کراتے ہیں. آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو بہت سیریس لیتا ہے ایز اے کسٹوڈین. یہ جو میڈیکل باہر علاج کراتے ہیں اور یہ جو اب دوائیوں کے عوض یہ دوسرے مٹیریلز لے رہے ہوتے ہیں، یہ ممبر آف پارلیمنٹ ٹریول کے لحاظ سے جو ہے نا یہ بڑی بڑی جو ہیں وہ اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، ان سب کے لیے مراعاتیں لے رہے ہوتے ہیں. اس کو کس حد تک کنٹرول کریں گے سر؟ نہیں، دیکھیں، میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس ملک میں ہر قسم کا علاج موجود ہے، اور اس ملک کے باہر کوئی جاتا ہے تو وہ تو اس کی اپنی اوقات کے مطابق وہ جائے، اپنا خرچہ کرے، جو بھی کرے. لیکن کوئی اس قسم کا خرچہ جو ہے نا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور میں دیکھوں گا اگر کچھ، مجھے اس وقت علم نہیں ہے، میں دیکھوں گا اگر کوئی چیز ہوئی تو اس کو ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو، ابھی جو ہماری پالیسی ہے انشاءاللہ اس ملک میں ہاسپٹل اس لیول تک جائیں گے کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹل ہوں گے انشاءاللہ. کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ملک سے باہر جائے.
یہاں وہ خان صاحب کا جو اس وقت ویژن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اس لیول پہ لے کے جائے کہ دنیا باہر سے یہاں علاج کے لیے آئے گی، جس طرح شوکت خانم کا اسٹینڈرڈ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس کو اس لیول پہ لے کے آئیں گے کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا سر، میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پریولیج کے حساب سے تو آرٹیکلز موجود ہے سر کہ جی ممبر آف پارلیمنٹ کا یہ پریولیج ہے، لیکن سر یہ بتائیے کہ اگر ممبر آف پارلیمنٹ کرپشن کرے، ممبر آف پارلیمنٹ غلط کام کرے، غیر قانونی کام کرے، غیر اخلاقی کام کرے، تو ایز اے کسٹوڈیم آج کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں ایتھک کمیٹی ایک بنائیں گے، اور اس میں وہ ایتھک کمیٹی دنیا کے باقی پارلیمنٹس میں ہیں، یہاں بھی بنائیں گے کہ وہ پارلیمنٹیرین کا بھی احتساب کر سکے. اگر کوئی پارلیمنٹیرین ایسا کوئی ایم این اے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو وہ ہمارے ایتھکس کے خلاف ہے، تو وہ کمیٹی جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکے. اور وہ ہماری ہے، اور میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ میں ایک ایتھک کمیٹی جو ہے نا وہ اناؤنس کروں گا، تاکہ یہاں ہمارے پارلیمنٹیرین کی بھی کوئی ہو کہ وہ کم از کم ایک لیول تک اپنا کریکٹر انشاءاللہ مجھے امید ہے. اچھا سر، بالکل آخری جملہ، آخری پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ ضرور. پیپلز پارٹی کے دور میں سر جو کام ہے ممبر آف پارلیمنٹ کا قانون سازی، اس میں 342 اراکین میں سے 292 اراکین ریکارڈ کا حصہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ جی انہوں نے قانون سازی پہ ایک لفظ نہیں بولا. ڈیولپمنٹ کمیٹی میں تو بہت چیخے. اسی طرح نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے قانون سازی کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. ایز اے کسٹوڈین پارلیمنٹ آپ ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی کریں گے جو ممبر آف پارلیمنٹ تو بن جاتے ہیں لیکن جن کا کام ہے اس میں وہ ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، پورے 5 سال خاموش رہتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ بس مختصر سا. دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ میں کسی کے خلاف ایکشن میں کیوں اس کے خلاف ایکشن لوں، میں اس کو سپورٹ کروں گا. اس کی میں جو مختلف کورسز کرواؤں گا، اس کی موٹیویشن کرواؤں گا، اس کے لیے مختلف ٹریننگز رکھوں گا. جس طرح میں نے کے پی کے میں کیا، یعنی کے پی کے میں ہم نے برٹش کونسل کے ساتھ، پپس کے ساتھ، یو این ڈی پی کے ساتھ، مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے ریگولر کورسز رکھیں، ان کی جو ہے نا ورکشاپ منعقد کی، اس کی سیمینار منعقد کی، اس کی موٹیویشن لیول بڑھائی. اور شکر الحمدللہ میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈ لے کے آؤں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے جو ہمارے یعنی 172 نئے قوانین ہم نے پاس کی، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ قانون سازی ہے. اور وہ قانون سازی پہ صرف نہیں کہ کوالٹی قانون سازی ہم نے کی، جس کی ورلڈ رینکنگ ہے، جو ہمارا اس وقت کے پی کے میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ ورلڈ رینکنگ میں اس کا وہ ہے. ہم نے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا ہے، ہم نے جو وسل بلور پاس کیا، ہم نے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پاس کیا، ہم نے جو وہاں رائٹ ٹو سروسز بل پاس کیا. تو ایسی قانون سازی کی ہے جس کی ریٹنگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو موٹیویٹ کریں گے، اس کو ایجوکیٹ کریں گے. میں صرف ایجوکیٹ نہیں بلکہ اس کو ہم بیسیکلی جو ہمارے نارمز ہیں، جو ہمارے یہاں رولز ہیں، جو قانون سازی ہوگی اس قانون سازی کے حوالے سے اس کو ہم پراپر بریفنگ دیں گے اور پراپر سسٹم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اسد قیصر صاحب، آپ کا بڑا قیمتی وقت لیا، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا کسی پر مزید، اور جو وعدے آپ نے کیے ہیں وہ آگے چل کے ہم پوری دنیا دیکھے گی، ہم بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.